اور ہائیبرڈ سسٹم کی جو بات کر رہے ہیں تو خود خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو اقرار کرتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے خواجہ آصف صاحب تو بیچارے اب اس میں اپنی اسی ٹویٹ میں پھنسے ہوئے ہیں جو انہیں بیوروکریسی کے خلاف کر دی ہے. بھائی اکا دکا لوگ ہیں کہ دو چار ہوں گے جو کہیں نہ کہیں جائیدادیں لے رہے ہیں کر رہے ہیں. پوری بیوروکریسی تو یہ نہیں کر رہی نا خدا نخواستہ. تو اب ان کی گرفت میں ہے وہ اس کی بیوروکریسی کی. کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب کو جا کے صفائی دیتے ہیں, کبھی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. مگر خواجہ صاحب کو خود بھی چاہیے کہ ذرا وہ وزیر دفاع ہیں اور ایک بڑے ذمہ دار وزیر ہیں, وزارت میں موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, سوچ سمجھ کے بات کیا کریں, بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نہ نکالیں. یہ کیسے ہو سکتی بیوروکریسی کی اکثریت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ بہت بڑا الزام ہے. ہماری بیوروکریسی ہے ٹھیک ہے, اس سے میں شکایات ہیں, اس میں بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہیں, دیانتدار لوگ موجود ہیں, کالی بھیڑیں بھی ہوں گی, ان کا احتساب کریں, اپنا اختیار استعمال کریں. تو ہر شعبے میں ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہیں اور دوسرے اداروں میں بھی ہیں. تو یہ اب ان کو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اداروں کو بدنام کر دیں, سیاستدانوں کو بدنام کر دیں, سیاسی پارٹیوں کو بدنام کر دیں. تو بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. تو خواجہ صاحب چٹھیا گئے ہیں پتہ نہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا, میرے تو ذرا بزرگ ہیں یا بزرگ تو نہیں ہوں گے, خیر ساتھ والے ہیں, ساتھ والے ہم اثر ہیں, ہم اثر ہیں. تو بہرحال ان کے جو والد تھے خواجہ صفدر, وہ ہمارے بزرگ تھے, ان سے بڑا تعلق تھا, اچھا محبت کا, پیار کا, عزت کا. تو عزت کریں, عزت کرائیں. چلیں سر, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ صفدر صاحب کے معاملے پر بھی خواجہ صاحب جو ہیں وہ معافی مانگ چکے ہیں. خواجہ صفدر پتہ ہے ان کے معاملے میں معافی اپنے معاملات کی معافی مانگے. خواجہ صفدر کے معاملات کی معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانے, ان کا خدا جانے. اچھا ہاں, وہ تو اپنی زندگی گزار گئے اور اچھی زندگی گزاری. ٹھیک ہے, اختلافات ہو سکتے ہیں, مجلس شورا کے چیئرمین بن گئے یا شورا کے ممبر بن گئے, یہ ان کی اپنی ثوابدید تھی. لیکن ایک صاف ستھرے شخص تھے, ایک باکردار شخص تھے, باوقار شخص تھے, اور انہوں نے اپنا ایک سیاستدان کے طور پہ کردار ادا کیا. اب جس کو اختلاف ہو وہ جو اب خواجہ صاحب اپنے معاملات کو دیکھیں, وہاں اپنے کیے جو کرتوت ہیں ان کی معافی مانگے, والد صاحب کے حال پہ رحم کریں, ان کے لیے سال ثواب کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج وہ جو ہم نے ابتدائی میں ذکر کیا ہے, میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں, جو 11 اگست 1947 کی ایک بات ہے جی کہ وہ جو اب یہ جو حکومت ہے نا, اب وہ گیلپ کا سروے آیا ہے, ہاں جی, اس میں آیا کہ حکومت کا جو اعتماد ہے نا حکومت پر, وہ لوگوں کو بڑھ رہا ہے. اب 61% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل جو معاشی پالیسیاں ہیں, جو کاروباری ماحول ہے, وہ بہت بہتر ہے اور بڑی مستقبل سے امیدیں لگاتے ہیں لوگ. جبکہ 1 سال پہلے یہ تعداد بہت کم تھی, اور جو کرپشن کے معاملے لوگ سمجھتے ہیں کرپشن کم ہوئی ہے, اور جو اعتماد معاشی پالیسیوں پر جو اعتماد ہے وہ پہلے 24% کو تھا, اب 46% ہو. تو ایک حکومت بھی آہستہ آہستہ اب پیش قدمی کر رہی ہے, اپنا نقش جما رہی ہے, قدم جما رہی ہے. گیلپ کا جو سروے ہے ایک یعنی با اعتبار سروے ہوتا ہے. تو بہرحال ایک رائے عامہ جو ہے, لیکن رائے عامہ کہیں منجمد نہیں ہوتی. اچھا, ہاں, یہ پانی سے برف بنتی ہے, برف سے پانی بنتا ہے, اچھا, اور پھر پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے. تھوڑی سی آپ آگ کے اوپر رکھیں تو بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے.